ان لوگوں کا کیا حل سمجھتے ہیں آپ؟ کیا یہی ہے کہ ان کے پاس جا کے مناظرے کیے جائیں؟ اور تو ہم کہتے ہیں کہ نہ بتاؤ نہ بات کرو تو کوئی اور کرے گا، اور وہ معیوب انداز سے کرے گا، وہ تنقیدی انداز سے کرے گا۔ اگر میں نے نہیں کی اور آپ نے نہیں کی ان موضوعات پہ بات، ایک ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو دوسرے مسلک کے آدمی کی نظر میں وہ تبرہ کے زمرے میں جا رہی ہوتی ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم نے آپ کو اس حوالے سے سنجیدہ لے لیا، مگر کوئی بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں جب تک سانسیں انسان رجوع کر سکتا ہے، آپ کو اخلاقی طور سے ایک بڑے تقاضے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ذریعے سے فتنہ کا سبب بن رہا ہے، تو ہم نے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا کا اسلوب اپنانا ہے، اور یعنی حق اور باطل کی تمیز کے لیے علماء کو آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکری مذاکرہ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان جہان یعقوب، اور میرے ساتھ مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب ہیں، اور آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب محمد اویس ربانی صاحب۔ زیادہ تر آج ہماری گفتگو اویس بھائی کے ساتھ رہے گی، اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی ہم رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اویس ربانی صاحب اپنا تعارف خود کرائیں گے، لیکن میں جو ان کے بارے میں جانتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک استاد ہیں، 2 یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے بڑے اچھے ڈیبیٹر رہے ہیں، اور تقریری مقابلوں میں یوں سمجھیں کہ جس مقابلے میں اویس ربانی صاحب ہوتے تھے تو جو پارٹیسپینٹ ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب فرسٹ پرائز تو انہی کا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مین اسٹریم میڈیا میں بھی ہیں، اور اپنے طور پر وہ اپنا چینل بھی چلا رہے ہیں، اور مذہبی پروگرامز وہ کرتے رہتے ہیں۔ مذہبی طبقات کے ساتھ ان کا تعلق مثالی ہے، اور سب کے ساتھ ہے، اور وہ محبتوں کے پیغمبر ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مذہبی موضوعات پر جو ہے وہ اس انداز میں گفتگو کی جائے کہ جو نتیجہ خیز بھی ہو۔ مزید ہم ان سے خود جاننا چاہتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کچھ مزید بتائیے۔ جناب ڈاکٹر یعقوب جہان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی مختصر مگر میرے خیال ہے کامل تعارف کروا دیا۔ ناچیز کی اتنی بھی حیثیت نہیں، ہاں البتہ یہ کہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے دونوں علماء اور مفتیان کے ساتھ بیٹھ کر، ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ بطور طالب علم بیٹھنا چاہیے، لہٰذا میں نے پین پیپر بھی اٹھا لیا ہے، جو بات میں سیکھوں گا وہ نوٹ کروں گا، اور جو جانتا ہوں وہ بیان کروں گا، سوال کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بنوریہ عالمیہ، یہ معیاری بھی ہے، مثالی بھی ہے، اور یہاں سے دوستی بھی ہے، اور مجھے بڑا کچھ آج اپنی جھولی میں بھر کے جانا ہے آپ لوگوں سے۔ آپ کا ماشاءاللہ میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، اور اس وقت پاکستان میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے، ہر آدمی تقریباً میڈیا استعمال بھی کر رہا ہے، اور صرف اب کنزیومر کے طور پر نہیں، اب تو لوگ باقاعدہ خود ہی جو ہے وہ میڈیا میں اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک چیز ایک وبا کی طرح سے جو پھیلی ہوئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز آتی ہے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، لائک کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وائلنس بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ اس اعتبار سے آپ اپنے طویل تجربے کی روشنی میں مطلب کیا کہیں گے کہ کس طرح اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ حضرت حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر کج ہرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، یہ جہاں تیرا ہے یا میرا، اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یار اب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ تو اگر یہی سلسلہ ہے کہ چیزیں فوراً سے وائرل ہو جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اچھی چیزیں پھیلانی چاہیے۔ میرے خیال ہے اس سے تبلیغ کا اثر اور ذرا توانا ہو جائے گا، مگر مسئلہ ایک ہے کہ یہاں نیگیٹو چیزیں جلدی وائرل ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں منفی تاثرات جلدی سے ریسیو کیے جاتے ہیں، کسی بھی چیز کا اگر پروپیگنڈا ہو وہ جلدی سے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز جو نیگیٹو اثر دے رہی ہو اس کو فوراً سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر ہماری اخلاقی کمزوری ہے کہ اس کو فارورڈ بھی کرتے ہیں، لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس حوالے سے کام نہیں ہوا، اور میں اس کو ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں شاہ صاحب، کہ ہمارے ہاں جس سطح پہ دین کی تبلیغ کا کام ہوا ہے، یہ جو وسائل ہیں خاص طور سے سوشل میڈیا کے جدید وسائل کو ابھی تک اس سے ہم آہنگی نہیں ہوئی ہے، ہم نے اس کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس کی نفسیات کو نہیں سمجھا۔ اگر نوجوانوں میں یہ کیفیت ہے، پرانے زمانے میں جیسے معاشرے ہوتے تھے ان کے اوپر ڈرامے بنتے تھے، اب جیسا ڈرامہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے معاشرہ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم پروپیگیٹ کیا کر رہے ہیں، دکھا کیا رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ذرا غیر روایتی انداز سے بھی دین سمجھانا چاہیے۔ مثلا وہ اچھے لوگ تھے جب وہ بزرگوں کے ساتھ قدموں میں بیٹھ کے سیکھا کرتے تھے، مگر آج کا نوجوان اگر ہینڈ فری ڈال کے چلتے پھرتے دوڑتے ہوئے سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ویسے سکھائیں،
اور جس طرح سے لطیف انداز ممکن ہو سکتا ہے اس کو دکھائیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, چیزیں منفی بہت جلدی پھیل جاتی ہیں, اس پہ ذرا سا ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہے. اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے, یعنی کسی کو امداد کی ضرورت ہو تو فوراً سے بات پہنچ جائے. ہم نے دیکھا ہے اس کا پازیٹیو اینگل, یونیورسٹیز کالجز میں کسی کی فیس نہیں جمع ہوتی, فوراً سے واٹس ایپ گروپ کے اوپر میسج پھیلتا ہے, وہ آ جاتے ہیں. ایسی اگر کوئی انتشار کرنا چاہتا ہے فوراً سے بات پھیلتی ہے, آ جاتے ہیں. مگر جہاں اس کے نیگیٹو استعمال کی بات کریں, کلپ کٹنگ, حدیث صحیح ہے نہیں ہے, صحت حدیث پہ کوئی گفتگو ہوئی نہیں ہوئی ہے, کتاب کبھی کھول کے بھی دیکھی ہے نہیں دیکھی ہے, گوگل سے اٹھایا اور وہ چل گیا. لہٰذا گوگل بعض اوقات گوگل میپ بھی آپ کو گمراہ کر دیتا ہے, ایسے ہی آپ کو گوگل کی انفارمیشن بھی گمراہ کر دیتا ہے. تو قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 3 باتیں کرنی چاہیے اور میں اس کو بطور فارمولہ پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ قرآن میں آیت ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا, ایک تو سننا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ اطاعت کے درجے میں جائیں گے. بزرگ کہتے ہیں کہ کان بھی ہمیں 2 ملے ہیں, زبان ایک ہی ہے, تو ڈبل فورس کرنا پڑے گا, ڈبل انرجی لگانی پڑے گی سننے کے اوپر. عالم دین کو سنیں, مبلغوں کو سنیں, اور ان کو بھی سنیں کہ جن کو آپ نہیں سنتے کیونکہ شاید ان کو بیان کرنا نہیں آتا, مگر وہ عالم ہے, ان کے پاس ریسرچ ہے, ان کے پاس مواد ہے. ہم چونکہ ذوق اور ذائقے والے آدمی ہیں, جی خطیب اچھا نہیں ہے, اللہ خطیب اچھا نہیں ہے, کتاب بھی خطابت اچھی نہیں کرتی, مگر کتاب میں ہوتا علم تو ہے اس کے پاس. ہاں, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے فراق ممکن ہی نہیں کہ تو کتاب خواہ ہے, صاحب کتاب نہیں. تو اس زمانے میں ایک بک ریڈنگ ختم ہو گئی ہے. جدید جو انفارمیشن ہے وہ کہتی ہے کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ, خاص طور سے برصغیر پاک و ہند کی بات کر لیں یا اس ایشیا کے کانٹیننٹ کی بات کر لیتے ہیں, انڈیا میں تقریباً کوئی 10 سے 9 گھنٹے کتاب پڑھی جاتی ہے ہفتہ وار, یعنی ایک آدمی 10 گھنٹے پورے کرتا ہے, 9 سے 10 گھنٹے. تھائی لینڈ میں بھی کوئی یہی فیگر ہے, مگر میرے ملک میں کیا فیگر ہے, 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوتا ہفتہ وار. دوسرا مسئلہ کتاب خوانی کا یا کتاب کو دیکھنے کا, پڑھنے کا یہ ہے کہ 25% افراد وہ ہیں اس پورے معاشرے میں, پاکستان میں خاص طور سے, جنہوں نے کبھی کسی کتاب کی شکل دیکھی ہے. یعنی چہرہ شریف کی زیارت جو کتاب کی ہے نا میں نے خالی کھول کے, وہ صرف 25% افراد ہیں, یعنی جس کو آپ کتاب ہاتھ میں لے کے دیکھنا کہتے ہیں, غیر نصابی کتاب. یعنی 75% وہ جنہوں نے آج تک کتاب کی شکل نہیں دیکھی ہے. تو پھر اس معاشرے میں آپ کتاب کا سیمبل لے کے اور ترازو لے کے جائیں گے, وہ کیا سمجھیں گے؟ ایک بات میں کہہ رہا ہوں ضمناً. دوسری بات یہ کہ اس 25% میں سے بھی صرف 7 سے 9% وہ ہیں جن کو واقعی قارئین کتاب کہتے ہیں, یعنی ان کا ایک شیڈول ہے کہ بھئی بک پڑھنی ہوتی ہے, ہر مہینے پڑھنی ہوتی ہے. باقی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی کتاب آئی تھی, انہوں نے ایک پیج دیکھا تھا, ایک شعر سنا تھا, یا ایک فلسفہ, ایک لیٹ, کچھ بھی. ایک پھر یہ 7-8% میں سمجھے کتنے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انہوں نے پڑھ تو لیا لیکن وہ کتنا سمجھے اس کو, دیکھ لیں آپ. اور پھر اس کے بعد وہ سمجھاتے کیا جی, یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات نیند نہیں آ رہی, چلو یہ کتاب اٹھا لیتے ہیں نیند آ جائے گی, یہ بھی آج کل ہو رہا ہے. اگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا, اب یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو سمجھ جاتا ہے نا, پھر وہ اندھوں میں کانا راجا بن جاتا ہے, پھر وہ مبلغ بن جاتا ہے, کیمرہ اور کمرے میں بیٹھ کے وہی خطاب کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ آپ کا فارمولہ ہے کہ کتاب خوانی کو عام کیا جائے اور علماء اور اہل علم کی مجلس میں بیٹھا جائے. لیکن شاہ صاحب المیہ یہ ہے اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کا کہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اور ہر شخص جو تبلیغ کر رہا ہے یا جو کچھ وہ پھیلا رہا ہے, تو اس میں بجائے کہہ لیں کہ ربط ضبط کے اور اتحاد و اتفاق کے بعض اوقات افتراق کی, انتشار کی باتیں ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. اور اب لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم کس کی مانیں. اور اس دن آپ کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں کہ الحاد کی طرف لوگوں کے جانے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ دین کی تعبیرات اتنی ہو گئی ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں. تو آپ کا اسپیشل موضوع بھی الحاد ہے, تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ہمارے علماء کیا اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, اہل علم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی میں کہنے والا تھا کہ آپ نے سوال بھی یہی کر دیا. یہ کہنا کہ ہر مولوی کی 1.5 انچ کی مسجد ہے یا 1.5 اینٹ کی, اور ہر ایک اپنی رائے دیتا ہے اور اختلاف افتراق ہے, کبھی کبھی مختلف آراء کو بھی یعنی مکاتبی فکر کو بھی فرقے کے طور پہ پروپیگنڈے کے طور پہ بہت ساری چیزیں کیا عام جاتا آدمی ہے سمجھتا بھی نہیں ہے, تاکہ لوگ علماء سے, علم سے اور دین کے قائدین سے جو دین سمجھانے والے حقیقت میں, ان سے دور ہو جائے. تو اس چیز کو تو ایک بطور پروپیگنڈا استعمال کیا جاتا ہے کہ جتنا آپ لوگوں کو علماء سے دور کریں گے
تو اتنا ہی جہاں الحاد کی صورت میں ایک شکاری بیٹھا ہوا ہے اور ہر مکتب فکر ہر فرقے سے منسلک لوگوں کو وہ شکار کر رہا ہے، تو ان کے لیے شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں اس جواب میں کہ بھئی ہم فرقہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ فرقہ بھی ایک نعمت ہے کہ دیکھیں جو نوجوان کسی بھی مکتبی فکر سے آج جڑا ہوا ہے تو اس کا ایمان کم سے کم بچا ہوا ہے۔ فروعات میں ٹھیک ہے وہ رفع الیدین کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اور وہ قرات خلف الامام کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ تو شروع سے ایک اختلافی چیزیں آ رہی ہے اور دین کے اندر کے دائرے میں ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی رفع الیدین کرے گا تو وہ بے نمازی ہوگا اور رفع الیدین نہ کرنے والا با نمازی ہوگا، یا اس کے برعکس لے لے، نہیں، ہر دو نمازی ہوگا، ہر دو کا تعلق اللہ اور رسول سے جڑا ہوا ہے، مطلب اس کا ایک مذہبی تصور باقی ہے، ایمان باقی ہے۔ لیکن اگر یہ فرقہ کی بحث پہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے اور علماء سے دور کیا جائے تو پھر اس کو ملحد بننے میں، اس کے ایمان چھننے یعنی میں، جو کسی فرقے سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کے ملحد بننے کے میں دیر ہی نہیں لگتی، اور اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہے۔ ابھی قریب میں ایک واٹس ایپ گروپ میں ہم ہے، ملحدین کا گروپ ہے، تو اس میں شیعہ مکتب فکر کا ایک لڑکا نوجوان تھا، ان کو ان فرقوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کی مختلف جو تشریحات ہیں، تفسیریں ہیں، اس طرح احادیث مبارکہ کا جو ایک تقابل ہوتا ہے، صحیح سند کیسی ہے اور کون سی راجح کون سی مرجوح، اب ایک عام لڑکا تو اس میں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ علمی سطح کی بات ہے، لیکن اس کو دلچسپی ہے، تو اس سے وہ کنفیوز ہو گیا، اور ایک اس کے پیچھے کچھ اور عناصر بھی تھے، تو بالکل مرتد ہو گیا۔ پھر ہمارے اس واٹس ایپ گروپ میں جب آیا، ملحد بن کر آیا وہ، اور پھر ہم مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ الحاد ہے، اس میں بہت سارے فرقوں کے لوگ ہیں، مکاتب فکر ہے، لیکن ہم آپس میں بالکل نہیں بڑھتے، بلکہ ہم بات کرتے تو الحاد پہ کرتے ہیں۔ تقریباً 6 مہینے وہ ہمارے ساتھ رہا، تو اس نے کوئی حصہ نہیں بنے گفتگو میں یا بحث میں، لیکن وہ دیکھتے رہے خاموش، وہ ایک ہمارا دوست تھا۔ تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کال کی واٹس ایپ پہ اور اپنی رودات سنائی، اور کہا کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں مولوی صاحب کے مسجد میں گیا اور وہاں پر میں نے ایمان کی تجدید کر دی، ورنہ میں ملحد بن گیا تھا۔ وجہ کیا بنی کہ لوگوں نے مجھے کہا یار فرقہ ہے تو کون سا اسلام صحیح ہے، لیکن یہاں جب میں آ گیا تو سارے فرقے اسلام ہے، اور ان کے مقابل میں جو کھڑا ہے وہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ہے جو ملحد ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے 2 نکات جو سامنے رکھے وہ بہت ہی اہم ہیں۔ ایک تو جو ملحدین ہیں ان کو اصل بہانہ یہی ملتا ہے کہ سامنے والا یہ کہتا ہے جی میں کس فرقے میں جاؤں، کس مولوی کو سنوں، کس مشرب کی طرف متوجہ ہوں، یہاں تو سبھی کنفیوژن ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وہ if you will throw full dirt on the wall at least half of it will stick، جب آپ پوری دیوار پہ گند پھینکیں گے تھوڑی سی چپک ہی جائے گی نا، آپ کنفیوژن میں ڈال دیں۔ یہ ہوا ہے مسئلہ کہ امت کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ دیکھیں وہ اس کی تکفیر کرتا ہے، وہ اس کو برا بلا کہتا ہے، وہ اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، لے آئیں میں آپ کو سب کچھ چھوڑتے ہیں۔ اور ایسے میں نے گاؤں دیہات دیکھے ہیں صاحب، سچی بتاؤں ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے سلسلہ دیکھا، ایک جگہ اجتماع ہوتا تھا، اجتماع میں وہ آ جاتے تھے، خطابت میں وہ سامنے سامعین بن کے بیٹھ جاتے تھے، ناظرین بن کے بیٹھ جاتے تھے، فیسٹیول ہو میلہ اس میں آ جاتے تھے، نہیں آتے تھے تو پھر نماز میں نہیں آتے تھے۔ یعنی بعض اوقات تو ہم نے وہاں جا کے بطور ایک مبلغ کے ہم نے 2-4 بچوں کو جمع کیا، صف بندائی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو ان کے ماں باپ آ کے ان کو مار پیٹ کے لے گئے۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے یہ تو آپ ہمارے یہاں جھگڑے کروا رہے ہیں، کیونکہ کوئی رفع الیدین کرے گا کوئی نہیں کرے گا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اس لہٰذا ہم جماعت میں ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ہم دیگر کاموں میں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سینما میں اور جو جتنی بھی محافل ہیں سب میں ایک جگہ ہے۔ مسئلہ یہاں پہ ڈال دیا، کنفیوژن ڈال دی۔ اب اس کا مقابلہ کیسے ہو؟ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، مگر الحاد کا برملا مقابلہ اتفاق اور اتحاد سے ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہمارے فروعی مسئلے ہیں، مگر ہم کم سے کم امت مسلمہ کے طور پہ ایک ہیں، اور ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، فلسطین کا موقع، اس سے بڑا کوئی موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ون فیس ون ہینڈ ہو کے آگے آنا چاہیے کہ سارے مسئلے ایک طرف، ان تمام اختلافات سے قطع نظر ہمارا مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے گمراہ نہیں ہونے دیں گے، ایٹ لیسٹ باطل کی حمایت نہیں کریں گے کبھی بھی۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی آپ لوگوں کی گفتگو کو سنتے ہوئے، آپ لوگوں کا یہ پروگرام بھی پسندیدہ ہے، اور ہم اکثر جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں،
بہت سینسٹیو اور حساس موضوعات میں ناچیز پروگرام کرتا ہوں، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دونوں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پسٹل لے کے نہیں بیٹھتے ایک دوسرے کے خلاف، اور یہی حسن ہے کسی معاشرے کا. آج یورپ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑے لیول پہ ہوتی ہیں، آخر میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے، لوگ سنتے ہیں، غور کرتے ہیں. انسان کو حیوان ناطق اس لیے کہا گیا کہ وہ گفتگو کرتا ہے. بالکل، افہام و تفہیم ضروری ہے. آپ نے خود اپنے پروگرام کے حوالے سے بات کر دی، تو آپ پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اکثر اختلافی مسائل کو ہی چھیڑتے ہیں، حالانکہ امت کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اور مسلمات زیادہ ہیں، اختلافی چیزیں کم ہیں. تقریباً ہر مسلک میں، ہر فرقے میں، ہر اسکول آف تھاٹ میں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ چند ہی معاملات ہیں جن میں اختلافات چلتے ہیں. ہاں، ان کو لوگوں نے اور بعض پیٹ کے پجاریوں نے، علماء ہی کے روپ میں ہی صحیح یا کسی کے کہنے پر، انہوں نے ان کو بہت اچھالا اور بہت عجیب سی ایک بھیانک سی شکل دے دی، لیکن وہ پھر بھی کم ہے، مسلمات زیادہ ہیں. تو مسلمات پہ آپ بات ہی نہیں کرواتے، آپ ہمیشہ اختلافات پر بات کرتے ہیں، اور اس میں پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اور بات کسی نتیجے پہ پہنچی نہیں. پھر نیچے کمنٹس میں بعض اوقات آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، یقیناً دیکھتے ہوں گے، کہ اس میں جو لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں نا، اس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے دل و دماغ میں شک کا ایک کانٹا چبھ گیا ہے، اب وہ تشکیک کا شکار ہو گیا ہے. تو ایسا آدمی جو اب اپنے مسلک کے حوالے سے، وہ کسی بھی مسلک سے تھا، وہ تشکیک کا شکار ہو گیا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ بات یقیناً آپ نے ایک عوامی سوال رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذاتی رائے سے تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے، پچھلے سوال میں جس سے ہم نے آغاز کیا پروگرام وہ یہی تھا. آپ نے فرمایا کہ جی چیزیں جو وائرل ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ میں نے اس کے جواب میں آپ سے عرض کیا کہ منفی چیزیں زیادہ پھیلتی. مجھے 6 سال یا 6 سے 7 سال ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے. ایک ایوریج کے مطابق میں ہفتے میں 3 پروگرام کرتا ہوں، مذہبی پروگرام جو نشر ہوتے ہیں. اس حساب سے اگر اس کو آپ ملٹیپلائی کریں 3 کو 4 کے ساتھ، 4 ہفتے نا، تو 12 ایک مہینے میں پروگرام کرتا ہوں. پھر 12 کو آپ مزید 12 سے ملٹیپلائی کریں تو ایک بڑی تعداد بنتی ہے. پھر وہ جو فگر آتا ہے اس کو آپ 6-7 سالوں سے ملٹیپلائی کریں تو درجنوں پروگرام ہے، یعنی ہزاروں میں جائیں گے. مگر آپ دیکھیے گا کہ نتیجتاً وہی پروگرام زیادہ لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے جس میں اختلافی موضوع پہ بات ہوئی ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ عوامی مزاج یہ ہے کہ وہ اختلاف کو زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اچھا، پروگرام کرنے والا تو سب موضوع پہ پروگرام کرتا رہا، اتحاد اور اتفاق پہ تو اس نے زیادہ کیے ہیں، مسلمات پہ تو اس نے زیادہ کیے ہیں، مگر وہ جو 2 پروگرام اس نے اختلاف پہ کیے تھے اس کو زیادہ دیکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مزاج شناسائی ہونی چاہیے. تو ہم نے فارمولہ یہ نکالا کہ اختلاف پہ بات کرنا مسئلہ اور معیوب نہیں ہے. اختلاف پہ بات کرنے والے قابل علم ہوں، قابل ستائش انداز سے گفتگو کریں، قابل فہم ہو اور قابل سماعت پیغام جائے. بس یہ الحمدللہ کرنے میں ہم کیسے کامیاب ہوئے. ہمارے پروگرام میں آپ نے نہیں دیکھا سیاستدانوں کی طرح اٹھا کے ایک دوسرے پہ کچھ پھینک رہے ہیں یا تو کافر میں کافر کر رہے ہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس پروگرام ہوا. حساس ترین موضوعات پر پروگرام ہوا، آخر میں دونوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھیں اللہ اکبر، سب نے کہا نعرہ فلسطین زندہ باد. اس پہ بھی اگر کہیں اختلاف آیا تو ہم نے کہا یہ اچھی بات ہے. اختلاف تو حسن کائنات ہے، سورج، زمین، چاند، دن رات اختلاف کے اوپر مبنی ہے. تو پھر ہم کس منہ سے بتاتے ہیں کہ امت میں اختلاف باعث رحمت ہے؟ ہمیں صرف اس اختلاف کا حسن ادائیگی آنا چاہیے جس پہ میں ناچیز کوشش کر رہا ہوں کام کروں. مجھے ناکامی تب ہوگی جب ہم جھگڑے اور فساد برپا کر دیں گے. جھگڑا جاہل میں ہوتا ہے، عالم میں جھگڑا نہیں ہوتا. عالم میں اختلاف اور رد اختلاف ہوتا ہے، اور وہ ہم کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہوئے. میں نتیجتاً یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی، مشکل کام ہے. بعض اوقات میں بھی سوچتا ہوں کہ کاش یہ موضوع نہ چھڑتا. بعض اوقات فی البدی پروگرام میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، مگر اگر اللہ کا خاص کرم ہو اور مہمانوں پہ جو ساتھ بیٹھے ہیں ان پہ اعتماد اور اعتبار ہو تو پھر ہم اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں. ورنہ اگر میں نے نہیں کی اور آپ نے نہیں کی ان موضوعات پہ بات جن کو ہم کہتے ہیں کہ نہ بتاؤ نہ بات کرو، تو کوئی اور کرے گا، اور وہ معیوب انداز سے کرے گا، وہ تنقیدی انداز سے کرے گا. یہی سلمان رشدی جیسے لوگ اس کو نکال کے دکھائیں گے اور معیوب بنا کے دکھائیں گے. لہٰذا ہم اور آپ کریں گے تو ہمیں پتہ ہے سلیقہ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. ویسے یہ ہے نا کہ جیسے گڑھے مردے اکھاڑنا جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ چیزیں تمام مسالک کی کتابوں میں موجود ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں، اور کوئی آج کے اختلافات تو ہیں نہیں، یہ 1400 سال پہلے کی چیزیں ہیں، اور ان پر ہر دور میں علماء نے اپنے طور پر دلائل بھی دیے ہیں، اور ساری چیزیں مکمل وضاحت کے ساتھ آ چکی. جس کو طلب ہے وہ کتابوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ علماء سے رجوع کر سکتا ہے. لیکن ایک عوامی پلیٹ فارم پہ ان چیزوں کو لانے سے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کمنٹس میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ شک و شبے کا شکار ہو جاتے ہیں.
جیسے آپ کے ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ وہ پروگرام تھا، تو اس میں نیچے میں نے ایک آدمی کا کمنٹ دیکھا، اس نے کہا ایسے آدمی کو میں خلیفہ ہی نہیں مانتا. تو ایک چیز، اور دوسری چیز وہ جو فریقین آپ نے کہا بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے آرگومنٹ کے دوران میں بعض اوقات ایک ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو دوسرے مسلک کے آدمی کی نظر میں وہ تبرہ کے زمرے میں جا رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے کی کوئی کوشش یا کوئی اس کے اصول و ضوابط وغیرہ ہوں کہ جی آپ ایک حد تک جائیں گے اور آپ دلیل کی صرف بات کریں گے اور اکثریت کے خاص طور پر نظریات کو، عقائد کو، ان کے مسلمات کو آپ نہ چھیڑیں. اگر اس طرح کا کوئی ہو جائے سلسلہ، کیونکہ ماشاءاللہ بڑے پیار محبت کے ساتھ آپ لے کے چلتے ہیں، تو میرے خیال میں زیادہ بالکل. دیکھیں وہ جو سائل ہوتا ہے نا وہ مسئول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ نے یہاں پہ ایک ایسا سلسلہ میرے سامنے رکھا ہے کہ جس میں مجھے ذمہ داری ہے کہ میں وضاحت دوں. دیکھیں فریقین کے درمیان بڑے سنجیدہ قسم کے اختلافات موجود ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کتاب. میں نے مقدمے میں آپ سے عرض کیا کہ کتاب خواں رہے ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ صحیحین پڑھی ہیں، میں جیسا آدمی کہوں گا جی میں نے پوری تو نہیں پڑھی ہے. تو اس کا ناجائز فائدہ ملحدین یا ناقدین کیسے اٹھا رہے ہیں کہ وہ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک ریفرنس کوٹ کر کے اور اس کے اوپر اپنے لیکچرز ریکارڈ کرا رہے ہیں. تو جو ون سائڈڈ گفتگو چل رہی ہے اس سے بچانے کے لیے فارمولا ہم نے یہ بنایا کہ ٹو سائڈڈ گفتگو ہو. کیسے آپ امید رکھتے ہیں کہ اس میں ہارش لیول نہیں آئے گا کیونکہ کسی کے لیے وہ تبرہ ہے اور کسی کے لیے وہ عبادت ہے. اور کسی سمجھ رہے ہیں، یعنی ایک کی کتاب میں وہ سخت الفاظ بحیثیت عبادت لکھے ہوئے ہیں اور ایک کی کتاب میں یہ بات گستاخی ہے. یہ ڈسکس ہوگا تو اس کا نتیجہ آئے گا. لیکن دعویٰ یہ بھی تو ہے نا کہ مقدسات کا احترام تو ہر مسلک میں، ہر مذہب میں ہے، تو پھر وہ دعویٰ وہ تو پھر اس حوالے سے میں چھوٹی سی بات سیاسی بات رہ جائے گی کہ یہ کہنا کہ جو کتابوں میں باتیں، تحقیقات یا گہری باتیں یا ضعیف باتیں دفن ہو چکی ہے تو اس کو عوامی پلیٹ فارم میں لانے کا کیا فائدہ. جس طرح انہوں نے بھی بتایا کہ اگر یہ ہم نہیں لائیں گے تو غیر لاتے ہیں. اور میں آپ کو کئی مثالیں ابھی واٹس ایپ میں دے سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بالکل مطلب ہمارے ہاں جو موضوعات ہے کتاب العلل میں وہ حدیثیں یا روایتیں موجود ہے. کتاب العلل وہ ہوتی ہے جن روایت میں ایرر ہوتی ہے اور وہ ایرر روایات ہے. کتاب العلل کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف روایات. اب وہاں سے اٹھاتے ہیں، پوسٹیں لگاتے ہیں اور وہ لوگ دن میں 60 65 80 تک پوسٹیں اس طرح کی موضوع روایات کی اور غیر معتبر تاریخی روایات کی وہ پوسٹ کرتے ہیں. جہاں جہاں وہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ بھائی یہ تو مدفون باتیں ہیں تو ہم نہ لائیں، اس کا فائدہ میں نے خود دیکھا اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے دیکھا کہ جب اس طرح کی ضعیف چیزیں آتی ہے اور پھر اس کے مقابلے میں اس کا حکم، یعنی کہ اس کی حیثیت، ہمارے ہاں علمی حیثیت کیا ہے، وہ عوام کے سامنے آ جاتی ہے اسی بہانے. اور پھر اسلام کا جو اپنا مقدمہ ہے، جو اسلام کے اجزاء میں سے، ارکان میں سے ہیں، وہ جب سامنے آتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ جو ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی تحقیقات میں جانا چاہیے، لیکن ان کی علمی سطح اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ اس میں وہ فیصلہ کر سکے، تیار مواد کیا فیصلہ کر سکے، وہ کنفیوز ہوتے ہیں. لیکن جب ہمارے علماء جاتے ہیں، میں خود گیا، ایسے گروپ ہم نے یعنی اس طرح کے لوگوں کے لیے خصوصی بنایا کہ ہم نے عوامی پلیٹ فارم پہ بات نہیں کرنی. تو ان پیچیدہ اور اس طرح کی یعنی مدفون چیزوں کو جب ہم نے ڈسکس کیا تو ان کے خود دماغ کھل گئے کہ یار ہم نے تو آج تک اس کو اسلام سمجھا تھا. جس طرح کہ آپ ہمارے ایک عام طالب علم سے نون والقلم وما یسطرون کے تحت جو کہ بھائی یہ دنیا ایک مچھلی کے پیٹ پر ہے، وہ اسرائیلی روایت بیان کی جاتی ہے. اب طلباء میں آپ کسی سے بھی نون کی تفسیر پوچھے تو وہ یہی کہے گا کہ دنیا جو ہے وہ ایک حالانکہ اسرائیلی روایت ہے. جب یہ ہمارے مقابلے میں تھی کہ بھائی سائنس تو نہیں مانتی، یہ کیسا اسلام کہ دنیا جو ہے وہ کرۂ ارض خلا میں جو ہے وہ تیر رہا ہے اور ہمیں کوئی مچھلی نظر نہیں آ رہی، اور آپ کی تفسیروں میں یہ بات ہے، تو اس کو اسلام کے مقدمے کے طور پہ اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. اس میں جب علماء آ گئے کہ بھائی یہ تو خود یہودیوں کی روایت ہے، یہ تو ہم اس کو خود ٹوکر مارتے ہیں، یعنی یہ چیزیں کلیریفائی ہونی چاہیے، یہ کلیریفائی اور ہونی عوام کا چاہیے. چونکہ مزاج یہ بنا ہوا بہانہ ہے، کافی نہیں ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اچھا، عوام کے مزاج پہ ربانی صاحب
بات کرتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ میڈیا ہی ہوتا ہے جو عوامی مزاج کی تشکیل کرتا ہے. جیسے آپ بھی کہتے ہیں میڈیا میں جو نظر آتا ہے لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے. تو یہ جو ٹرینڈنگ ہوتی ہے اس کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے, کہیں سے کوئی چیز ٹرینڈ کے طور پہ سامنے آ رہی ہوتی ہے, کوئی فیشن کے طور پہ آ رہی ہوتی ہے, یا ہم ویسے ہی اس بات کو یوں لے رہے ہوتے ہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں اعتدال کی کمی ہو بلکہ قحط ہو, وہاں کچھ بھی کسی بھی وقت کہیں بھی وائرل ہو جاتا ہے, اور آپ نے کہیں سوچا بھی نہیں ہوتا. وہ خاتون وہاں کھڑی ہوئی ہیں, یہ میں ہوں, یہ میرا وہ ہے, اور یہ ہے, اور یہ وائرل ہو گیا, اور وہ راتوں رات کہاں پہ پہنچ گئی ہیں. تو بے اعتدالی کے اس خوبصورت سے اظہار کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہاں پہ کوئی بھی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہتے ہیں when you fail to plan you are planning to fail. یہاں پہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ پورا کا پورا اسٹرکچر بن جاتا ہے, پلان ہی نہیں ہوتا. اور اب ظاہر دل میں آپ نے وہ ایک بات ڈالی ہے, پورا پاکستان پروردگار قائم و دائم رکھے اس دھرتی کو اور اس مملکت کو, مگر دیکھیے کہ کہیں آپ کو پلاننگ نظر آ رہی ہے. پلاننگ جو تھی اس نظریے سے ہم ہٹتے گئے تو پھر وہ آپے کا آپا ہمارا بکھرتا گیا. پلاننگ تو یہ عوامی مزاج بھی یہی بن چکا ہے. ہاں, پلاننگ تو یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کی سلطنت ہو نا, حکم لا الہ کا چلے. قائد اعظم محمد علی جناح کے وعدے اور ان کے ارادے اور ان کے مضبوط عقائد اور جو ان کا مینیفیسٹو تھا سیاسی انداز میں, بنیادی دو قومی نظریہ, وہ سب چیزیں تھیں نا. اور ہم یہاں پر آئے تو ہم نے سارا کا سارا سسٹم بدل دیا. ایک قوم تھے, ایک قائد کی ضرورت تھی, آج بہت ساری قومیں ہم بن گئے اور بہت سارے قائد بھی ہمارے بن گئے. تو جہاں پہ بے اعتدالی پھیلی ہوئی ہو وائرس کی طرح, وہاں آپ ایک آئیڈیا نہیں لے سکتے کہ کس وجہ سے ٹرینڈ بنتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی فحش کام کر دیں, نیگیٹو کام کر دیں, آپ آٹومیٹکلی ٹرینڈ کی لسٹ میں آ جائیں گے. اچھا کام کر کر کے آپ سفید بارش ہو جائیں, ٹرینڈ پہ نہیں آتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتا, ایسا ہوتا ہے. مگر وہ اگر میں اس پہ دو جملے کہوں اور اس موضوع سے آگے بڑھوں اور قبلہ شاہ صاحب کی حمایت کرتے ہوئے کہ دیکھیں ہم نے اس فارمولے کو چینج کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان حساس اور اختلافات چیزوں کو مختلف چیزوں کو اس لیے رکھا, موضوعات کو, کہ اس کا خوبصورت ٹرینڈ بنایا جائے. اور خوبصورت ٹرینڈ بن سکتا ہے, بنے گا. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میں اور آپ کہتے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ جیسا موضوع یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ جیسا موضوع میں نہیں چھیڑوں گا, نہیں ڈسکس کروں گا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, تو وہ دیکھ لیں کوئی اور آدمی چھیڑ رہا ہے اور آپ پہ تبرہ بھی کر رہا ہے, آپ پہ تکفیر بھی کر رہا ہے, اور وہ عوام اس کو سن رہی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم چھپا رہے تھے اور اس نے آ کے دکھایا ہے, واہ واہ سبحان اللہ, اس نے تو راز کھول دیے ہیں. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں کتاب میں, یہ سارے مقدمے لڑے جا چکے ہیں, مگر چونکہ آپ اور میں خاموش تھے, ہم نے اس پہ مباحثہ نہیں رکھا علمی انداز سے, تو سامنے والے نے خود ساختہ سارا کچھ رکھ دیا, نیگیٹو اس کا رزلٹ آیا. تو اس طرح کے موضوعات پہ بات ہو, بس اتنا ہے کہ آپ پر اعتماد لوگوں کو بلائیں, پر اعتماد آدمی اس پہ کام کرے. ذرا اوپر نیچے آئے گا, ضربے بھی لگیں گی, چوٹیں بھی آئیں گی, جیسے آپ کمنٹ کہہ رہے ہیں ویسے بھی آئیں گے, مگر اس کمنٹ کا بھی ایک نتیجہ ہے, لوگوں کو پتہ لگ جائے گا یار کتنا نان سینس ہے, وہاں علمی دلائل آ گئے پھر بھی ایسی بات کر رہا ہے, یہ ضدی ہے. اور ضدی ابلیس بھی تھا, اس سے بھی نتیجہ آ گیا نا. وہ حضرت علامہ اقبال نے ایک خوبصورت سی ایک ہم کلامی کر دی, بلکہ انہوں نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ابلیس سے مخاطب اس طرح سے کر دیا. انہوں نے کہا ہمدم درینا آرزو کیسا ہے جہان رنگ و بو. تو وہاں پہ آ کے آخری جملہ مجھے یاد ہے, بہت پیارا ہے. وہ کہتے ہیں خضر بھی بے دست و پا, الیاس بھی بے دست و پا, میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو, کر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے, قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. یہ اب وہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سٹوری میں جان ڈالی ہے, تو ٹھیک ہے, اس کو پازیٹیولی انڈروس کرنے کی ضرورت ہے. بہت ٹائم لگے گا, اعتراضات بھی ہوں گے, مجھ پہ, آپ پہ, ہم سب پہ ہوں گے, مگر کام اگر ہم نے نہیں کیا تو کون کرے گا؟ اس کی مثال میں ایک قرآن کریم کی آیت سے دوں کہ میں اکثر کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ سوشل میڈیا جو کہ ہمارا موضوع ہے آج, تو یہ سوشل میڈیا یہ آج کا ہاروت و ماروت ہے. تو ہاروت و ماروت کا قصہ جو قرآن کریم میں ہے آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ مشہور یہی تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا یعنی ان کی جو حکومت تھی وہ سحر پہ قائم جادو کے اوپر قائم. یہ مطلب ایک عام ٹرینڈ چلا ہوا تھا حضرت سلیمان کے بارے میں. پھر ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی کہ بھائی دو فرشتے جادو سکھانے کے لیے خود ہی اللہ نے بھیجے تھے. جب ان کا قصہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر, کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے, فلا تکفر, جادو سیکھ کر کفر نہیں کرنا. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد ایک عوامی مزاج یہ ہے کہ منفی چیز عوام لیتی ہے, بالکل لوگ انہی کے پاس گئے اور ان سے سیکھتے تو انہوں نے ان سے وہ باتیں سیکھی, وہ جادو سیکھا
کہ یفرقون بین المرء و زوجہ کہ زوجین کے درمیان تفریق کی جائے، یعنی فساد پھیلایا جائے۔ تو آج کا یہ جو ہاروت و ماروت ہے یہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگ اس سے منفی تاثر زیادہ لیں گے، لیکن ہم نے قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھ کر کہنا ہے کہ ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سیکھ کر یا سکھا کر یا بتا کر جادو کے ذریعے حکومت کر کے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔ اور ہاروت و ماروت جو جادو لے کر آئے تو وہ بطور معجزے اور فتنہ، جادو میں بطور فرق کرنے آزمائش کے لے لیے کر آئے آئے، تھے۔ تو اس کی تعلیم یہ بھی ہے کہ بھائی منفی نہیں لو فلا تکفر۔ تو اس میں یہ کہ ہم نے قرآن کریم کے اس اسلوب کو دیکھنا ہے کہ جو چیزیں مدفون ہیں لیکن یہ کہ وہ لوگوں کے ذریعے سے فتنہ کا سبب بن رہا ہے، تو ہم نے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا کا اسلوب اپنانا ہے، اور یعنی حق اور باطل کی تمیز کے لیے علماء کو آنا ہے اور علمی سطح کی چیزوں کو چھیڑنا ہے۔ اس سے وہ لوگ بھی جو ہم نے بہت سارے پروفیسر ڈاکٹر دیکھے ہیں، میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ جو ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن ان کی استعداد نہیں ہوتی کہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے، لیکن ہمارے جب محقق علماء کے سامنے ان کی بات چیت ہوتی ہے تو ان کی جو ایک سطح ہوتی ہے کہ ہم کچھ ہیں، تو وہ نیچے آ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ علماء کا کام اور ماہرین کا کام ہے، تو ان کو فائدہ ہوتا ہے سنجیدہ لوگوں کو۔ بالکل، ڈیبیٹس بھی ہونی چاہیے اور سوشل میڈیا پہ ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ادا کر بھی رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے جو جناح کا پاکستان بنایا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے جو آپ نے تنظیم بنائی ہے، جو سلسلہ ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ ایک پل کے لیے تو مجھے واقعی لگا کہ جناح کا پاکستان بن گیا ہے، مگر اللہ کرے ہم نے ایک تنظیم بنائی جناح کا پاکستان، اور اس تنظیم کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ڈیولپ کی جائے کہ یہ پاکستان ایک مقصد کے تحت بنا ہے، اور اس مقصد کو اجاگر کرنا بڑا ضروری ہے۔ تمام چیزیں ایک طرف، مگر ایک پاکستانیت ہے اور جس کا منبع مصدر اسلام اور لا الہ ہے۔ ہم قائد اعظم کی ذات کو بھی کنفیوژن کا شکار بنا کے دور نہ کریں۔ ہر سرکاری ادارے میں قائد کی تصویر لگی ہوئی ہے، مگر کسی سرکاری ادارے میں اور نجی ادارے میں قائد کا کردار نہیں موجود، اس کے نظریات نہیں موجود، افکار نہیں موجود، اور اس پہ ہم اب پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ بدقسمتی کی بات ہے، میں آج بھی بڑے ببانگ دول کہتا ہوں، مجھے فخر ہے ان قائدین کے اوپر، اکابر کے اوپر، کہ جو قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کی حمایت کر رہے تھے، جو ان کو ولی اللہ کہہ رہے تھے۔ آج کا عالم ہو یا آج کا جاہل ہو، دونوں ہی قائد اعظم کو نہیں جانتے۔ تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ برطانیہ ہے، اس میں ملکہ الزبتھ اور ان کے پورے خاندان کی مداح خوانی ہوتی ہے، مگر ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں قائد اعظم سے بھی کوئی بات نوٹ پہ چھاپ دیا، وہ نوٹ ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اور سب سے عجیب بات میں بتاؤں، یہ بھی میں آپ سے شکوہ کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب مثبت آئے گا، مگر مدارس میں بھی ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ ان کو بانی پاکستان سے متعارف کروایا جائے حقیقی معنوں میں۔ میں اس حوالے سے ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ قائد اعظم جس کردار کے مالک تھے، آپ تمام اختلافات الگ کر دیں۔ مزہ تو تب ہے کہ جب کوئی اسلام کا نمائندہ بن کر آئے، بھلے وہ مولوی نہ ہو، بھلے وہ ایک ایسا پرٹیکولر پریکٹسنگ مسلم نہ ہو، مگر اس کے کریکٹر پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے، کہے کہ جی اس نے چیٹ نہیں کیا، انکرپٹیبل انپرچیزبل تھا۔ علامہ اقبال نے لکھ دیا کہ بھئی اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، اس کا کردار اتنا ہے۔ آج ہمیں ہر کوئی بکاؤ نظر آ رہا ہے، ہر کوئی ایک پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کر دیتا ہے۔ قائد اعظم کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ ملک سے لا تعلقی کر دیتے، بڑی اچھی آفرز تھی، بیٹی سے لا تعلقی کر دی، مگر ملک سے نہیں کی، وطن سے نہیں کی، اور اس عزم سے نہیں کی جو انہوں نے اٹھایا تھا۔ تو یہ سب چیزیں میرے خیال میں بہت بڑے لیول پہ بتانی چاہیے۔ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، آج کا مولوی بھی بدقسمتی کے ساتھ، سب نہیں مگر چند ایک کے ہیں، اگر آپ کہیں گے نشاندہی کروں گا، وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، 2 اسٹیٹ فارمولہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ افسوس کے مقام پہ کھڑے ہو جائیں، آپ اس بانی پاکستان سے بے وفائی اور غداری کر رہے ہیں کہ جس نے آپ کے لیے اپنی گھر والوں کو طلاق دے دی، یعنی چھوڑ دیا اور ان سے واسطہ نہیں رکھا، جس کی قبر پہ جا کے بیٹی کہہ رہی ہے، جس بیٹی کو انہوں نے کہا آپ جا سکتی ہیں کیونکہ مسلم قاعدہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لیں اور اس طرح رہ سکے، اس بیٹی کو اس نے رخصت کر دیا۔ میرے خیال ہے کہ اگر یہ 48 کا واقعہ ہے تو 2007 میں دینا واڈیا تشریف لے کر آئیں، قائد اعظم کے مزار پہ گئیں، کوئی کیمرہ نہیں، کچھ نہیں تھا، علامہ اقبال کے پوتے ساتھ میں تھے، وہ کوٹ کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دینا واڈیا مزار قائد پہ آ کے خاموش کھڑی نہیں سکتے، میں کچھ کہنا چاہتی تھی تو میں نے کچھ کہہ دیا، میں نے کہا سوری مس دینا، وی couldn't میک دا پاکستان یور فادر وانٹیڈ، ہم جناح کا پاکستان نہیں بنا سکے۔ تو وہ کہنے کہ ڈونٹ سے دیٹ، آپ پلیز ایسا مت کہیں، یہ بزرگ ہمارے بابا اگر یہ سن لیں گے نا ان کو غم ہوگا، یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ سن نہیں سکتے کہ یار وہ پاکستان نہیں بنا جو میں چاہتا تھا۔ انہوں نے پوری زندگی صرف کر دی اس کے لیے، دولت، شہرت، عزت، ہر چیز سائیڈ میں کر دی، کہا نہیں میرا ملک ہے، یہ بننا چاہیے، یہاں مسجدیں اذان ہو، یہاں لا الہ کی فضا گونجے۔ تو
میرا خیال ہے ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا، اور ہونا چاہیے، اور ہمیں اس پہ فخر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اقبال نے کچھ سوچ کے خود کہا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جو وہ کہتے ہیں من باتوں کا مول لیتا ہے، اقبال نے انتخاب کیا اس ایسے آدمی کا جس میں اجتماعیت تھی، عمومیت تھی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتا تھا۔ آپ کی باتوں سے بہت سارے اور سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، بعض لوگ اقبال سے بھی کاٹ رہے ہیں، بعض قائد سے کاٹ رہے ہیں، اور یقیناً مدارس میں بھی اور تعلیمی اداروں میں بھی جو اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بالکل ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پہ مدارس کے حوالے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ہم قومی دھارے میں شامل ہیں تو ہمیں جہاں ہم اور چھٹیاں کر لیتے ہیں، تو یہ جو خاص مواقع آتے ہیں، جو ہماری قومی چھٹیاں میرے خیال میں اب تو بہت تھوڑی سی رہ گئی ہیں، کوئی 12-15 چھٹیاں ہی رہ گئی ہیں، ان میں پروگرامز کر کے اس حوالے سے جو ہے وہ شعور دینا چاہیے، اور اس حوالے سے بہت ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ بہت بڑا طبقہ مدارس میں، ہاں چھٹی نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑا طبقہ ہے جو مدارس میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی، اور بڑا آپ سے استفادہ کرنے کا موقع بھی ملا۔ ایک سوال آخری یہ ہے کہ یہ جو مختلف علماء کرام کو آپ بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور آپ خود بھی چونکہ آپ کے اندر ایک شوق بھی ہے، طلب بھی ہے، تو آپ ان سے استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید کتنے سال لگیں گے جس کے بعد ہمارے درمیان یہ قلبی دوریاں اور ذہنی جو ہمارے درمیان ایک خلیج ہے یہ کم ہوگی یا ختم ہوگی، اور عوام کے سامنے ہم ایک ماڈل کے طور پر اتحاد و اتفاق کی بات کر سکیں گے؟ میر کہتے ہیں وضو کو مانگ کر پانی خجل نہ کرے امیر، وہ مفلسی ہے کہ تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ تو آثارات تو نہیں ہیں جب تک میری آپ کی معذرت کے ساتھ ہم سب کی صحیح طرح چترول نہیں ہو جاتی، جب تک دجالی قوتوں کا سامنا نہیں ہو جاتا، اور مختلف قسم کے باطل فتنے ہمارے سامنے نہیں آ جاتے اور ہمیں مار پیٹ کے ایک نہیں کر دیتے نا، کم سے کم ہمیں ابھی عیش لگے پڑے ہیں۔ ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، صبح آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، اپنی مسجد مرضی کی مسجد میں جاتے ہیں، مرضی کا پیش امام لگاتے ہیں، پیش امام کو سمجھتے ہیں ہمارے باپ کا نوکر ہے، تھوڑے سے پیسے اس کی جیب میں ڈالتے ہیں، اسلام کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں۔ جس دن ہم اسلام کے ماتحت آ جائیں گے نا، اس دن ہم ایک بنیں گے، جی ایک یہ لا الہ کے سائے میں آ گئے، سایہ خدائے ذوالجلال میں آ گئے، ابھی تو اس سائے کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں ایسے۔ تو جس دن صحیح والا ٹکراؤ ہوگا، وقت امتحان ہوگا، آپ دیکھیے گا وہ بدری کیفیت نمایاں ہو جائے گی، نہیں ہوگا تلوار، نہیں ہوں گے ہمارے پاس بھالے، مگر دیکھیے وہ کہتے ہیں نا جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ تو رنگ اسد اللہ ہی آ گیا، پھر ہم چھا جائیں گے۔ ابھی ہماری چترول ہونا باقی ہے، خدا تو جائے کسی طوفان سے آشنا کر دے، وہ مرحلہ ابھی آیا نہیں ہے، آیا نہیں، اور عنقریب آنا تو ضرور ہے، مگر اثرات بھی نہیں دکھ رہے نا، ہم سمجھ نہیں رہے ہمارے مسائل کیا ہیں۔ یہ جو لوگ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے بھی ایک محاذ کھڑا کیا، اور میں تو یہ کہوں گا کہ شاید وہ کفارہ تھا، اس لیے کہ انجینئر صاحب کو لائے بھی آپ ہی تھے، لانچ بھی آپ نے کیا تھا، تو تقریباً اس کا کفارہ ہو گیا۔ تو ان لوگوں کا کیا حل سمجھتے ہیں آپ؟ کیا یہی ہے کہ ان کے پاس جا کے مناظرے کیے جائیں اور ان کے دروازوں پہ جا کے جو ہے وہ ان کو چیلنج دیا جائے؟ غالب نے کہا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو وہ لہو کیا ہے۔ تو خون کا رشتہ تو وہ نہیں ہوتا جو صرف خون رگوں میں دوڑتا ہے، مسئلہ تب ہے جب وہ درد میں آئے اور اس کو احساس ہو سامنے والے کو درد ہوا ہے۔ ہم انجینئر صاحب ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، ہم اس کو ہم بحیثیت صحافی یہ چاہیں گے کہ وہ آئے اور اپنا موقف دے۔ ہم جدید زمانے کے لوگ ہیں، ہم اس پسماندگی کے قائل نہیں ہیں اس کو بند کر دو، اس کو بین کر دو، اس کو دفع کر دو، اس کو دور کر دو، تو میری مسجد میں نہیں، میں تیری مسجد میں نہیں۔ ہم آج کی نسل ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کو بھی سنیں گے، اس کو بھی سنیں گے، اور سمن بکمن نہیں بنیں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم سننے کے بعد خاموش بھی نہیں ہوں گے اور ہم کہیں گے جی غلط ہے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ان کو لے کر آئے تھے، ہم نے کہا تھا آپ اپنا موقف رکھیے گا اور پھر ہم آپ کو سامنے کراس چیک کریں گے۔ جس دن وہ کراس چیک سے بھاگے، ہم نے سب کو بتایا یہ بھگوڑے ہیں، یہ مفرور ہیں۔ تو میرے خیال ہے اتنی جرت اخلاقی طور پہ ہے نہیں۔ ہماری قوم بہت جلدی، اور خاص طور سے ہمارا ایک خطہ ہے، بہت جلدی کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کو رہنما بنا لیتا ہے، ہر فتنہ وہاں پہ معروف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جی وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس ملک میں، معذرت کے ساتھ۔ مگر یہ جو ایک فتنہ کھڑا ہوا ختم نبوت کے حوالے سے، اس کے بھی تو لوگ فالوور بنے نا، فالوورز تو بنتے ہیں، لوگ اپنے راستے بنا لیتے ہیں۔ مسئلہ ہے اس وقت کا کہ جب آپ اس کا جواب نہ دیں، ایکسپوز نہ کریں، بتائیں نہیں کہ یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ تو میں آج بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور آپ کے پروگرام سے میں اس وساطے سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور مجھ جیسے لوگ سب جگہ جانے کے قائل ہیں، سب کے ساتھ ملنے کے قائل ہیں۔ گویا تنگ نظر لوگوں نے ہم پہ صلح کلی کا بھی ایک
بیج لگا کے یہاں پہ دیا ہوا ہے. مگر جو بھی نام دیں مسئلہ امت کا ہے, اور یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اتحاد کریں, اتفاق کریں, ایک دوسرے کو سنیں. یہ قرآن کا تقاضا ہے, یہ اللہ کے احکامات ہیں, یہ اس وقت اور ہر وقت کی ضرورت ہے. بلکہ وہ آپ علماء بیٹھے ہیں اور میں ان کی موجودگی میں ظاہر اپنے لیے ایک درس سمجھوں گا, مگر قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. تو ہم تو عدل کے معاملے میں دشمن کو کیا دوست کو نہیں ہم دیکھ رہے, اور ہمارے اندر اعتدال نام کی چیز نہیں ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, اور میں یہ اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ جب بھی میں بنوریہ عالمیہ آیا ہوں, یہ پروگرام بھی, اس سے دیگر بالادیگر پروگرام بھی, بنوریہ کا جو مزاج ہے نا, اگر اس طرح کا مزاج ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے, عام مدارس میں بھی چلا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیمی ادارے یونیورسٹیز کالجز میں بھی چلا جائے, آپ دیکھیں گے بڑے تحمل کی فضا ہوگی. یعنی کسی کو ناراض نہیں کر رہے, کسی پہ جھگڑ نہیں رہے, مسلط نہیں کر رہے, سب کو سن رہے ہیں, سب کو سنا رہے ہیں, اپنا جسے حق سمجھتے ہیں وہ بھی سامنے رکھ رہے ہیں. اس کی بڑی ضرورت ہے. اچھا اویس بھائی, آپ نے یہ جو بات کی یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ کچھ لوگ, مخصوص لوگ اپنی صدائیں بلند کرتے ہیں, اور پھر جب انہیں پلیٹ فارم پہ بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں آتے, ان کے پاس جاؤ تو بھی وہ اچھا رسپانس نہیں دے رہے ہوتے. اس حوالے سے تازہ آپ فاتح جہلم بن کر آئے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کو ہر طرف سے اپریشیٹ کیا گیا. تو آپ مرزا محمد علی صاحب کو, انجینئر صاحب کو, کوئی میسج دینا چاہتے ہیں مزید؟ جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. میسج میرے خیال ہے 26 نومبر نے بڑا اسٹرانگ اور بڑا بولڈ دے دیا ان کو, اور اس میسج میں عبرت بھی تھی, نصیحت بھی تھی. ایک عبرت اس حوالے سے کہ کبھی بھی ہم وہ بات نہ کہیں جس کو, بلکہ قرآن منع کرتا ہے, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا مَا لَا تَفْعَلُونَ. تَفْعَلُونَ, وہ کہتے کیوں جو کر نہیں سکتے. تو قرآن کی اس آیت کے حساب سے ذرا سا ڈیفالٹ آ گیا. آپ جو کہتے ہیں وہ آپ نہیں کرتے, اور ہم بیوقوف بنے. میں اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں. مائی پرسنل مسٹیک اٹ از دیٹ آئی کنسیڈرڈ یو ایز اے اسکالر اینڈ آئی ٹک یو سیریس. وہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ غیر سنجیدہ انسان ہے, شاید وہ صحیح کہتے ہیں, اور ہم جیسے لوگ جو آپ کو سنجیدہ سمجھتے ہیں وہ عالم کو آپ کے دروازے پہ لا کے کھڑے کر گئے, مگر آپ نے عالمانہ اخلاق نہیں اپنایا. عالمانہ تو کیا, عارفانہ تو کیا, شاید اگر کوئی جاہلانہ بھی ہوتا تو وہ طلب علم کے لیے آ جاتا اور کہتا جی 2 باتیں مجھے بتا دیں. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں, آپ سنسکرت اٹھا کے دیکھیں, سناتن دھرم اٹھا کے دیکھیں. ان کے حساب سے جب راون کی بھی موت ہو رہی تھی نا, تو رام نے اپنے بھائی لکشمن کو بھیجا کہ یہ دشمن ہے, شیطان ہے, مگر اس سے کچھ سیکھ لے, بڑا عالم ہے. تو وہ اس سے جا کے پوچھتا ہے کہ جی آپ کیوں ہار گئے, ہم کیوں جیت گئے, حالانکہ ہم تو بندروں کی فوج لائے تھے, آپ کے پاس تو بڑی فوج تھی. وہ کہتا ہے اس لیے کہ تم کریکٹر والے تھے, ایک اپنے گھر کی عورت کی عزت بچانے آئے تھے اور میں غیر کے گھر کی عورت اٹھا کے لایا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان جاہل بھی ہوتا ہے نا تو وہ طلب علم میں رہتا ہے کم سے کم. افسوس کے ساتھ ہم نے آپ کو اس حوالے سے سنجیدہ لے لیا, مگر کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک سانسیں انسان رجوع کر سکتا ہے. آپ کو اخلاقی طور سے ایک بڑے تقاضے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ رجوع کریں, ایٹ لیسٹ اس بات کا رجوع کریں کہ مجھ سے ذرا بد اخلاقی ہو گئی, میں نے ادھر سب جگہ باتیں کر دی, اس کو کلیئر نہیں کیا, اور میں کراس چیک کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کراس چیک نہیں کرنا چاہتا, میری کل کائنات کیمرہ اور کمرہ ہے, میں اسی پہ رہنا چاہتا ہوں. ہم آپ کی اس بات کو بھی میں پرسنلی تسلیم کروں گا, اور میں کہوں گا کہ مسلمانوں آپ کا یہ شعر ہے, توجہ سے سن لو. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس بات پہ غور, کمرے کی فضا اور ہے اور مناظرے کی فضا اور. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ جدال نہیں, مکر و فریب نہیں. جب آپ کسی عالم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی علمی سطح کا اندازہ ہو جاتا ہے, ورنہ اندھوں میں کاڑا راجہ بن کے بیٹھنا کوئی کمال نہیں ہے. اور خاص طور سے آپ جب اہل بیت, آپ پہ ہمارا سلام اور اصحاب رسول کا نام لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے اندر اخلاق نبوی ہے, اللہ اکبر, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے دروازے پہ دشمن بھی آ جائے, ان کا اخلاق معروف اور مشہور ہے, وہ اس کو نیچے آ کے پوچھتے ہیں, وہ اس کے پاس جاتے ہیں. اور یہاں پر معاملہ یہ اور ہے کہ جو آپ کو بٹھانے کی بات کرے وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے. آپ کے بیانات میں تضاد سامنے آتا ہے, آپ کے اعمال میں تضاد سامنے آتا ہے. اور میں صرف آخری درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں چھوٹا ہوں آپ بڑے, بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, جن لوگوں میں بیٹھتا ہوں ان کی تربیت مجھے یہ سکھاتی ہے, صرف اگر اس درخواست پہ آپ عمل کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا احسان ہوگا. تکفیر سے باز آ جائیں, ایک دوسرے کے خاص طور سے مشارب کے مشائخ کے اوپر جملہ کسنے سے باز آ جائیں, بد کلامی اور دوسروں کو برے ناموں سے پکارنے سے باز آ جائیں. اور یہ جو آپ نے اٹھایا ہوا نا کہ فلاں قبر پرست ہے, یہ مشرک ہے, یہ تکفیر ہے, یہ کرتا ہے,
اس سے باز آ جائیں. امت اس وقت یہ تحمل نہیں کر سکتی اس کا. آپ کا دوسرا رنگ یہ نظر آتا ہے کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کریں، جبکہ مجھے پتہ ہے آپ شاید دانستہ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، مگر تاثر یہ جاتا ہے. تو اس ناچیز کی گزارش کو سن لیں کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں سب کے پاس جاتا ہوں، سب کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہوئی تو یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ شاید، بلکہ یقیناً آپ مجھے سنیں گے اور سن کے اس بات کا آپ خلوت میں احساس کر لیں گے کہ جی مجھ سے بلنڈرز ہو گئے، غلطیاں ہو گئی. میں آج کے بعد تبلیغ کروں گا، اپنے حساب سے کروں گا، مگر کسی کی تکفیر نہیں کروں گا، کسی کو قبر پرست نہیں کہوں گا. اور اگر میں یہ جرأت رکھتا ہوں کہ کہوں گا تو پھر اس کے بندے سے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا. بہت بہت شکریہ اویس ربانی صاحب، مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب، تشریف لائے، وقت دیا اور کھل کے باتیں ہوئیں. اللہ کرے کہ ہماری اس بات چیت سے کسی کو فائدہ ہو اور اتحاد کی، اتفاق کی، محبت کی، یگانگت کی، اور ہر طرف ایک مسلم قومیت کی صدائیں بلند ہوں، اور یہ چیز ہمارے دل و دماغ کو اپیل کرے. اور ہم جو ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور فرقوں میں اور مسالک میں اور مختلف قسم کے اختلافات اور انتشار میں، اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے نکال کر وہ اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے جو قائد کی قیادت میں اس ملک کو بناتے ہوئے اس عوام کے درمیان تھا، عوام میں تھا. اللہ تعالی ہمیں وہ اتحاد نصیب فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.